ایک حدیث پاک مسلم شریف کی سماعت فرمائیے گا، اور ایک حدیث پاک بہقی شریف السنن الکبریٰ جو ہے امام بہقی کی، اور نسائی شریف میں، اور اس کے علاوہ مستدرک میں اور تلخیص مستدرک میں جو امام ذہبی کی ہے، ایک وہ والی حدیث پاک اور ایک مسلم شریف کی حدیث پاک۔ پھر اس کا نتیجہ آپ احباب باشعور ہے نکال لیجئے گا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ مولا علی علیہ السلام سے جو روایت ہے، والذی فلق الحب وبارئ النسمع انہ لعہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الیہ اللہ یحبنی الا مؤمنا ولا یبغضنی الا منافق۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ فرمایا کہ مومن کے علاوہ تجھ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا، اور منافق کے علاوہ تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھ سکتا۔ یعنی جو مومن ہوگا وہ حضرت علی علیہ السلام سے محبت رکھے گا، اور جو منافق ہوگا وہ حضرت علی علیہ السلام سے بغض رکھے گا۔ حدیث پاک ہے، صحیح حدیث پاک ہے۔ اور اب ایک اور حدیث پاک جو آپ کو میں نے بتایا، ریفرنسز بتائے، یہ السنن الکبریٰ میں، مستدرک میں، تلخیص مستدرک میں اور نسائی شریف میں صحیح سند کے ساتھ اس کو لکھا ہے امام بہقی نے بھی کہ یہ صحیح ہے اسناد کے سند کے اعتبار سے، امام نسائی نے بھی لکھا، اور اس کی جو اسماء الرجال ہیں پر دسترس رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے اس سند کو صحیح لکھا۔ وہ سند کیا ہے کہ حج کا موسم تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، خاندان بنو ہاشم سے ہیں، اور ان کے منہ میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن ڈالا تھا جب یہ پیدا ہوئے تھے، تفسیر قرآن کی، مفسر قرآن بننے کی دعا بھی ان کو دی تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کی آوازیں کیوں نہیں آ رہی؟ تو راوی کہتے ہیں بتایا گیا کہ جو یزید کے والد ہیں ان کے خوف سے لوگ اونچی آواز سے یہ نہیں پڑھ رہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بڑا پریشان ہوئے، اور انہوں نے فرمایا کمال ہے کہ عجیب بات ہے یہ کہ علی علیہ السلام کے بغض میں اب سنت کو بھی ترک کر دیا جائے گا۔ یعنی یہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کا یہ جو صدائیں ہیں یہ تو رسول اللہ کی سنت ہے۔ اب علی اگر اس کو ذوق و شوق سے بلند آواز سے کہتے تھے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اس سنت کو ہی ترک کر دیا جائے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام سنت پر، سیرت پر سب سے زیادہ سختی سے عمل کرنے والے تھے۔ یہ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سب سے زیادہ علی جانتے ہیں، اس سیرت کو زیادہ علی جانتے ہیں۔ تو ذوق و شوق سے مولا علی علیہ السلام چونکہ کیوں عمل کرتے تھے نا اس پہ، تو اب اس حدیث پاک پر اعتراض کرنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے کہا جی دیکھو یہ علی کی سنت تھوڑی تھی جو آپ نے بات اس راوی نے بنا دی کہ وہ جی نبی کی سنت کو، اگر علی علیہ السلام کی سنت ہوتی یہ تو تب تو سمجھ آتا تھا کہ علی کے بغض میں علی کی سنت چھوڑ دی، سنت نبی کی ہے تو علی کے بغض میں نبی کی سنت کس طرح چھوڑی جا سکتی ہے؟ بھئی معاملہ یہ ہے کہ سنت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ہے، مگر چونکہ حضرت علی علیہ السلام کو لوگوں نے، ان اعتراض کرنے والوں نے جنہوں نے اس کو روکا، مولا علی کو اس سنت پر ذوق و شوق سے والہانہ انداز میں ان الفاظ کو اللہ کی بارگاہ میں پکارتے سنا، تو اب انہوں نے چونکہ علی علیہ السلام کو یوں ذوق و شوق سے پکارتے سنا تو اس لیے پسند نہیں آیا، چبھ گئی، یہ سنت بھی چبھ گئی یزید کے والد محترم کو، اور انہوں نے بقول اس حدیث کے، میں نہیں کہہ رہا، حدیث کہہ رہی ہے، روایت کہہ رہی ہے کہ اس کو منع کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے پھر کہا کہ یہ جو منع کیا ہے یہ حضرت علی کے بغض کی وجہ سے کیا ہے۔ دیکھیے میں یا آپ یا کوئی کون ہوتا ہے کہ ہم اس بغض کی نشاندہی کریں کہ کس کو ہے کس کو نہیں ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، رسول اللہ کا خاندان ہے، لیکن میں تو نہیں کہہ رہا کہ حضرت علی کا بغض تھا یزید کے والد کو، ابن ابی سفیان کو، ابن ہندا کو، میں نہیں کہہ رہا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہہ رہے ہیں کہ بغض تھا وہاں، اس بغض کی وجہ سے اس سنت کو بھی ترک کر دیا، کیونکہ اس سنت پر علی والہانہ انداز میں عمل کرتے تھے۔ اندازہ کیجئے، اب فیصلہ آپ کیجئے کہ جہاں بغض ہوتا ہے وہاں ایمان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو احباب گرامی، ان ایام میں بہرحال جو حضرت علی علیہ السلام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اگر وہ مکہ میں ہیں تو وہ والہانہ انداز میں ان صداؤں کو، ان لبیک اللہم لبیک یہ تلبیح کو پکارتے رہیں، اور جو اپنے اپنے گھروں میں ہیں وہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے رہیں، اور جن کے آئیڈیل اور جن کی عقیدتوں کا محور و مرکز یزید کے والد صاحب ہیں رہیں، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دیکھیے، ہم منع ہی نہیں کرتے، ہم کیوں منع کریں؟ پسند اپنی اپنی ہے۔ ہمارے رہنما و مرشد ہمارے مرشد کریم سرکار مولا علی علیہ السلام ہیں، اور جن کے مرشد اور عقیدت کا مرکز یزید کے والد گرامی ہیں تو وہ اپنا ادھر رکھیں، لیکن ان کو چاہیے پھر وہ ان کی پسند کے مطابق اگر وہ مکے بھی جائیں، حج کرنے جائیں تو پھر وہ آہستہ آہستہ کہیں یا کہیں نہ، کیونکہ ان کے جو پسندیدہ بزرگ شخصیت ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ اونچی آواز سے کہا جائے۔ تو احباب گرامی، جو اگر وہ مولا علی علیہ السلام سے کے بغض رکھنے والوں سے، جنہوں نے بقول، میں نہیں کہہ رہا، حضرت عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کہ ان کے عقیدت اور محبت میں زندگی گزارنی ہے، اگر پھر بھی وہ اونچی اونچی آواز سے لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں تو پھر کم از کم اپنے دلوں سے حضرت علی علیہ السلام کا بغض تو نکال دیں تاکہ اس کا فائدہ ہو سکے۔ اس لیے احباب گرامی، اور میں پھر آخر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کہیں کہ فلاں کے سینے میں محبت ہے، فلاں کے سینے میں بغض ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے نشاندہی کی اس کی، اور وہ حدیث پاک آپ احباب کے سامنے میں نے رکھی کہ انہوں نے فرمایا کہ بغض علی میں سنت کو بھی ترک کر دیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں محبت علی، مودت علی علیہ السلام کے ان چشموں سے ہمیشہ جو ہے وہ جام بھر بھر کے پلائے رکھے جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں، احادیث میں جاری و ساری فرمائے ہیں۔ پروردگار یہ مودت کا فیض ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے، آمین الہی آمین۔